الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ جس کے اندر رحمت بارش کی طرح اترتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندوں کو معاف کرنے کے لیے، بندوں کی مغفرت کے لیے ان مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ اب ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدردانی کریں، یعنی اس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور پر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم رکے رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا چیزیں عائد کی ہے، کیا چیزیں ہم پر لازم کیے ہیں، کیا احکامات اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت جو رکھی ہے وہ ہے روزہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کا اور اللہ کو منانے کا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس مہینے کے اندر وہ ہے روزہ۔ جس طرح سے نماز ضروری اور فرض ہے، اسی طرح سے روزہ بھی فرض اور ضروری ہے۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر روزوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ چونکہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور عذاب نازل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس مبارک مہینے کے اندر جس طرح سے نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، تراویح کی پابندی کی جاتی ہے، روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کے اندر یہ ایک عمل بہت ہی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ بہت سارے لوگ اس مبارک مہینے کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک
نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا کریں گے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زکوٰۃ سے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب ہونے پر آدمی کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، یعنی 5 چیزیں وہ ہیں جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ جیسے گھر کے اندر ستون اور کھمبے ہوتے ہیں، پیلر ہوتا ہے جو گھر کو سنبھال کر رکھتا ہے، گھر کی چھت کو گرنے نہیں دیتا، اسی طرح سے اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے دوسرا حکم ہے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یعنی جس طرح سے آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، رسول کی رسالت کی گواہی دے، نماز کی ادائیگی کرے، اسی طرح انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا ہے، صاحب ثروت آدمی ہے، تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حکم کو پورا نہیں کرتا تو جس طرح سے اس کے ادائیگی کرنے پر اللہ کی طرف سے انعامات ہے، اسی طرح سے اس کی عدم ادائیگی میں اللہ کی طرف سے ان پر عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وجوہہم، کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے مال کو ان کے لیے لوہے کا زرہ بنایا جائے گا، اور اس لوہے کے ذریعے ان کے چہروں کو، ان کے بازوؤں کو، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ لوہے کو گرم کر کے ان کے چہرے کو، بازوؤں کو اور بدن کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے اور اس پر جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا کہ جس کے سر کے اوپر 2 کالے نشان ہوں گے، اور وہ کالے نشان اس سانپ کے زہریلے ہونے کی علامت ہے، اور وہ زہریلے سانپ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے اور اس پر جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا نہیں کرتے۔
تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اس آدمی پر جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود، مال و دولت اس کے پاس ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے مال میں کمی ہو گئی، اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کوئی آدمی اگر اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ سود کا کاروبار اگر ہو، یعنی حرام کی کمائی اگر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مال میں کمی کر دیتے ہیں، اس مال کو گھٹا دیتے ہیں۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو، یعنی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے دے اور اس کے پاس ریٹرن میں 1,10,000 آئے، تو یہ تو زیادتی ہے، یعنی یہ بڑھوتری ہے، اس میں تو کمی نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، ناحق مال لیتا ہے، تو اس مال میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ اس میں مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال میں کمی ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن کی کمی ہے، چونکہ جس نے ذہن کو پیدا کیا وہ اللہ، اور وہ ذات جس نے عقل کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان ناجائز طور پر اپنے مال میں بڑھوتری کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں، بیماریاں اور طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں، اور اس کا مال اس میں نکل جاتا ہے۔ مال کو صحیح طور پر وہ خرچ نہیں کر پاتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کرتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کو تو آخرت میں اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہو، کوئی بلائیات آنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس صدقات کے ذریعے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ناجائز طریقے پر حاصل کیے جانے مال کو کمی کر دیتے ہیں، اور جو صدقہ و خیرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو بڑھوتری ہوتی ہے، اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تو کمی ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ قلم میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، وہ بہت ہی نیک دل اور صاف دل انسان تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے باغ تھے۔ چنانچہ وہ آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا، اور اس پر جو یتیموں کا حق ہوتا، مسکینوں کا حق ہوتا، غربا کا حق ہوتا، اس کو وہ مکمل طور پر ادا کرتا تھا۔ لیکن اس آدمی کے گزر جانے کے بعد ان کے بیٹوں نے یہ سوچا کہ ہمارے والد تو اتنے سمجھدار نہیں تھے، اتنے سارے اموال وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، جو محتاج ہوتا ان کو، ضرورت مندوں کو دے دیتے، حالانکہ اتنا مال اگر اپنے گھر میں رکھتے تو ہم بہت زیادہ مالدار ہو جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بیٹوں نے یہ مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے والد جو گزر چکے ہیں ان کے باغات پر اب ہماری ملکیت ہے، لیکن اب ہم کسی غریب کو اس میں سے کوئی حق نہیں دیں گے، اب کوئی کسی یتیم کو، کسی ضرورت مند کو اس میں سے ہم اس مال میں سے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا کریں گے کہ رات کے وقت نکلیں گے اور رات میں ہی
ہم اپنے باغ کو کاٹ کر لائیں گے اور اپنے پھل کو سمیٹ لیں گے تاکہ کوئی دوسرا آدمی مانگنے کے لیے نہ آ جائے، کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اپنے باغ کو کاٹنے کے لیے راتوں رات نکلے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ذرا آہستہ سے آواز کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات سن کر، تمہاری آواز سن کر کوئی غریب آ جائے اور مانگنے کے لیے آ جائے اور تمہیں دینا پڑے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ اس مکان پر پہنچے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تینوں بھائی جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی باغ ہی نہیں ہے، پورا چٹیل میدان پڑا ہوا ہے۔ بہت تعجب ہوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے بھائی ہم تو دوسری جگہ آ گئے، یعنی ہمارا باغ جہاں تھا ہمیں وہاں جانا تھا، لیکن ہم وہاں نہیں گئے بلکہ دوسری جگہ آ گئے۔ دوسرے بھائی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم نے جو ضرورت مندوں کو نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور جن کے حق کو ہم نے مارنے کا اور جن کے حق کو رکھ لینے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا، اس پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس باغ سے محروم کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کہ اگر کوئی آدمی صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حق کو وہ ادا نہیں کرتا تو اس طرح سے اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آتی ہے۔ تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے مال و دولت میں سے جو اللہ کا حق بنتا ہے اس کو ادا کریں۔ آپ بیتی کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ضلع سہارنپور کے اندر ایک علاقہ پڑتا ہے بھٹ، وہاں پر ایک انگریز رہتا تھا اور اس کا کاروبار چلتا تھا، اور اس کا کاروبار ممبئی، کلکتہ، دیگر شہروں میں ان کا کاروبار چلتا، لیکن وہ اپنے مال کو وہاں ضلع سہارنپور کے اندر ایک مکان بنا ہوا تھا، وہاں پر اپنے مال کو وہ اکٹھا رکھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کے مکان کے قریب میں جو دیگر مکانات تھے اس میں آگ لگ گئی، اور بہت تیز آگ لگی، اور اس انگریز کے مال کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان پہرے دار تھا۔ وہ مسلمان پہرے دار اس انگریز کو خبر پہنچایا کہ مالک آپ نے جو مال رکھا ہے اس مال کے قریب آگ لگ چکی ہے، آپ اپنے مال کی حفاظت کا انتظام کیجئے، نہیں تو آپ کا مال بھی جل جائے۔ وہ انگریز کیا جواب دیتا ہے ذرا غور کیجئے۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ میں نے اسلام کے رہنماؤں کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے علماء کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے بقدر اپنے مال کو نکالا ہے، اس سے بڑھ کر نکالا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ واقعہ یہی ہے کہ اس کے آس پاس کے مکانات جل جاتے ہیں، لیکن اس انگریز کے مال میں سے کچھ بھی نہیں جلتا اور اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صاف دلی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ مال کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مال میں بڑھوتری بھی کرتے ہیں اور اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں آپ بیتی کے اندر ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حافظ فضل حق، انہوں نے ایک صندوق میں اپنا مال رکھا۔ ان کے گھر میں ایک مرتبہ ڈاکو آیا، چور آیا، اور ڈاکوؤں نے کوشش کیا کہ ان کے مال کو چرایا جائے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد اس صندوق کو کھولنے کی کوشش کی اور اس کے تالے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ تالا ان سے نہیں کھلا گیا۔ تہجد کے وقت جب وہ اٹھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چور اور وہ ڈاکو اس تالے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حافظ فضل حق کہتے ہیں کہ تم سے یہ تالا توڑا نہیں جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ جا کر سو جاتے ہیں، اور وہ صندوق کو توڑنے کی چور بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ پھر جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چور اور وہ ڈاکو اس صندوق کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد آ کر دیکھتے ہیں
کہ وہ جو چور آئے تھے اور وہ ڈاکو آئے تھے وہ صندوق کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے صندوق میں جو تالا لگا ہوا ہے وہ تو بہت کمزور ہے، وہ تو آسانی کے ساتھ توڑ دیا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں سے کیسے توڑا نہیں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی، میں نے مال میں سے جو اللہ کا حق بنتا تھا میں نے اس کو ادا کیا، اسی وجہ سے مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت میرے مال کی حفاظت کرے گا اور یہ ڈاکو میرے مال کو یہاں سے چرا کر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور مال میں بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، مال و دولت دیا ہے، اب یہاں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ عمومی بات ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 4 چیزوں میں، سونے میں، چاندی میں، مال تجارت میں، اور ایک چیز ہے سونے میں، چاندی میں، اور ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں میں اور مال تجارت میں، ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اور چاندی کے حساب سے آج کے دور میں اگر دیکھیں گے تو چاندی کا نصاب بنتا ہے پیسوں کے حساب سے 1,80,000، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,80,000 یا 1,70,000 کے قریب بنتا ہے۔ آپ معلوم کر کے اپنے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس پورے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے پورے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ اللہ کا حق بنتا تھا، ہمیں دینا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورے مال کو دے دیتے، کیونکہ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مال کو کمائے۔ انسان اپنے ذہن سے اگر کماتا ہے، عقل سے کماتا ہے، اپنی طاقت سے کماتا ہے تو اس طاقت کو دینے والی ذات، اس ذہن کو، اس عقل کو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف 40% دینا ہے، اس 40% میں سے بھی اگر ہم نہیں دیتے تو ہمارے جیسے نافرمان اور ہمارے جیسے جو ہے نا اللہ کے حکم کو توڑنے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم زکوٰۃ کی مکمل طور پر ادائیگی کریں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حکموں کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتے ہیں۔ اور انسان کی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی عدولی کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے۔ چنانچہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کے پاس ان کے وزراء آئے اور آ کر شکایت کرنے لگے کہ ایاز جو آپ کا خاص شاگرد ہے انہوں نے آپ کے مال کو چرایا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا آخر کیا بات ہے جو تم لوگوں نے ہم سے ایسی باتیں کی؟ تو وزراء نے کہا کہ ایاز ایسا کرتا ہے کہ روزانہ ایک صندوق کو جا کر دیکھتا ہے، کھولتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر اس کو بند کر کے آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ انہوں نے آپ کے سلطنت میں سے کوئی قیمتی چیز چرایا ہوگا، کوئی سونا چاندی، کوئی جواہرات چرا کر اس صندوق میں رکھا ہوگا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ تم چابی لے کر آؤ۔ چنانچہ انہوں نے چابی حوالہ کر دیا اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزراء سے کہا کہ جاؤ ان چابیوں کو لے کر جاؤ اور جو مال و دولت ان کے صندوق میں رکھا ہوا لے کر آؤ۔ وہ وزراء جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اس صندوق کے اندر کوئی نہ تو سونا ہے نہ چاندی ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں وزراء تو سلطان محمود پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہے اس کے اندر، جو مال و دولت تھی لے کر آؤ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کرتا ہے، ایک پاجامہ ہے اور ایک جوڑا چپل ہے۔
تو پھر سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلا کر کہا کہ آخر کیا بات ہے جو تم اس صندوق کو بار بار کھول کر دیکھتے تھے اور اس کو بند کر کے رکھا کرتے تھے؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کا وزیر بننے سے پہلے بہت ہی غریب، محتاج اور ضرورت مند تھا، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، تو میں اس وقت جو میرے پاس کپڑے تھے، جو میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تھے، ان کپڑوں کو میں محفوظ رکھا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے یہ خطاب کرتا ہوں کہ اے ایاز، تیری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، تیرے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، یہ جو مال و دولت تمہارے پاس آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس میں آنے کے بعد تم تکبر میں نہ پڑنا، تم فخر میں نہ پڑ جانا، مال و دولت کے آنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس نعمت کے آ جانے کے بعد تکبر میں مت پڑ جانا، فخر میں مت پڑ جانا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، آدمی کو اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں جو اللہ کا حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں، یعنی زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ اس کو ہم ایک واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم یہ تینوں صحابی جو ہے نا حج کے لیے نکلے، سفر میں روانہ ہوئے۔ چنانچہ جب یہ تینوں حضرات سفر میں نکلتے ہیں، راستے میں ایک قلیل مدت چلنے کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے، شام ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب پڑاؤ ڈالنا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لینا ہے، اس کے بعد یہاں سے آگے چلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور رکنے کا فیصلہ کیا، وہ لوگ وہاں پر رک گئے، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما۔ جب وہاں وہ تینوں آرام کرنے لگے تو ایک اونٹ تھا ان کے پاس، جس کے اوپر ان کا کھانے پینے کا سامان اور دیگر چیزیں اور اموات اس کے اوپر لدی ہوئی تھی۔ وہ جب آرام کرنے لگے تو وہ اونٹ بدک گیا اور وہ اونٹ وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ تینوں بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اب ہم آگے کا سفر کیسے مکمل کریں گے؟ بہت فکر مند ہوئے۔ فکر مند ہونے کے بعد بہت ہی افسوس کرنے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ اس کے بعد ایک دن ہو گیا، ایک دن گزر گیا، پھر 2 دن گزر گیا، 2 دن کے بعد یہ سفر چلتا رہا۔ یہ تینوں آگے سفر میں جاتے رہے۔ آگے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی کے اندر ایک بوڑھی اماں ہے۔ جب ان لوگوں نے اس جھوپڑی کو دیکھا تو ان کو تھوڑی امید بر آئی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں مل جائیں گی، ہمیں یہاں رہنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے تھوڑی جگہ مل جائے گی۔ چنانچہ وہ تینوں جب وہاں پر پہنچنے کے بعد اس بوڑھی اماں سے کہنے لگے کہ ہم تینوں سفر میں نکلے تھے، حج کے لیے نکلے تھے اور ہمارا اونٹ بدک گیا ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اے بوڑھی اماں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں۔ چنانچہ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے پینے کی زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بکری ہے، تم تینوں جاؤ اس بکری کا دودھ نکالو اور اس میں سے اپنے اپنے حصے کو لے لو۔ چنانچہ وہ تینوں بکری کا دودھ نکالے اور تھوڑی بہت ایک دوسرے میں بانٹ لیا اور اس دودھ کو پیا، اور اس کے بعد اس بوڑھی اماں نے کہا کہ اس بکری کو ذبح کرو اور اس کا گوشت میں بنا کر تمہیں دیتی ہوں اور اس کو تم کھا لینا، اور ہمارے پاس یہ آٹا رکھا ہوا ہے، اس کو گوندوں میں تمہیں روٹی بنا کر دیتی ہوں، کچھ مقدار ابھی کھا لینا اور کچھ کو سفر کے لیے باندھ لینا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، کچھ مقدار کھا لیتے ہیں اور باقی کا حصہ جو ہے وہ بوڑھی اماں اس کو باندھ کر دے دیتی ہے اور وہ حصہ وہ لے کر آگے سفر میں نکل جاتے ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو مدینہ اگر آپ کو آنا ہوا تو ہم سے ملاقات ضرور کیجئے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہماری مہمان نوازی کی ہے، ہم آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے اور یہ بوڑھی اماں ایسے ہی وقت گزارتی ہے۔
لیکن جب اس کا شوہر آتا ہے، اس کا شوہر آنے کے بعد اس کا شوہر اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے ایسا کیسے کر دیا، ایک اجنبی آدمی کے لیے تم نے ہماری بکری کو ذبح کر دیا۔ وہ بوڑھی کہتی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک وقت اس بوڑھی اماں پر اور اس کے شوہر پر قحط سالی کا وقت آتا ہے، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ بھٹکتے بھٹکتی مدینہ کی گلیوں میں آ جاتے ہیں اور مدینے کے اندر لکڑیاں چنتے ہیں اور مینگنیاں چنتے ہیں اور ان کو بیچ کر اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور سامان مہیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی اماں لکڑیاں چنتی ہے، اسی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس بوڑھی اماں کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بوڑھی اماں، کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی تھی سفر میں؟ جب ہم لوگ پریشان تھے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ تو بوڑھی اماں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں وہی بوڑھی عورت ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد اس بوڑھی اماں کو 1000 دینار اور 1000 بکریاں ہدیے میں دیتے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس بوڑھی اماں کو لے جایا جاتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس بوڑھی اماں کو ہدیہ عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے اس بوڑھی اماں کے پاس 2000 دینار اور 2000 بکریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سفر میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جاؤ۔ چنانچہ اس بوڑھی اماں کو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ جب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ اس بوڑھی اماں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد اس بوڑھی اماں کو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ 2000 بکریاں اور 2000 دینار سے نوازتے ہیں۔ تو پھر یہ بوڑھی اماں 4000 دینار اور 4000 بکریاں لے کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو مجھے ڈانٹا تھا، جو تم نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ میں نے چند اجنبیوں کے خاطر جو ہے نا اپنی بکری کو ذبح کیا تھا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی مہمان نوازی کی تھی، تم نے مجھ کو اس پر ڈانٹا تھا۔ دیکھو میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر نوازا ہے اور اتنے سارے دینار اور اتنے سارے بکریوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ اس کا شوہر خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں زیادتی کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی زیادہ اپنے مال میں کنجوسی کرتا تھا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا کہ وہ اپنے مال میں بہت ہی کنجوسی کرتا تھا، مال میں اللہ کا جو حق ہوتا وہ ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ اس آدمی کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کا بھائی بہت بڑا دیندار ہوتا ہے۔ اس کا بھائی کیا کرتا ہے، جب اس کی تدفین ہو جاتی ہے اس کے قبر کے پاس بیٹھ کر دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ میرے بھائی کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ بہت ہی زیادہ لرز جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور بھائی کی محبت میں آ کر اس قبر کو تھوڑا بہت کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے بھائی کی قبر کو کھودتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائی کے گلے کے اوپر ایک زنجیر لگا ہوا ہے جو بہت ہی زیادہ گرم ہے اور آگ سے تپا ہوا ہے، اور اس زنجیر کی وجہ سے اس کے بھائی کا جسم جھلس رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی محبت اپنے دل میں پاتا ہے، اور بھائی کی شفقت کی وجہ سے اس زرہ کو اس کے بھائی کے گردن سے ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اس کے ہاتھ میں سوجن آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے
بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، اب تک میرے ہاتھ سے یہ تکلیف نہیں گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کو یہ عذاب کیوں ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا بھائی ایسا تھا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کا جو حق ہوتا اس کو ادا نہیں کرتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر